السلام علیکم، میں ہوں صفدر عباس اور ویلکم ٹو دی چینل۔ 16 مئی 2024 کو شروع ہونے والا سفر آج 30 جون کو اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ تقریباً 45 دن کا سفر تھا، یہ 45 دن کا قیام تھا، ایک ہفتہ جس میں ہم نے مدینہ میں قیام کیا اور 5 ہفتے تقریباً مکے میں قیام کیا اور اس میں تمام حج کے مناسک ادا کیے۔ آج 30 جون کو ہم روانہ ہو رہے ہیں پہلے وطن کے لیے اور مکہ سے ہماری روانگی ہو رہی ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد ہم روانہ ہو جائیں گے جدہ کے لیے اور جدہ سے ہماری روانگی ہے آج رات سعودی عرب کے مقامی وقت مطابق 1:30 بجے۔ بلا شک و شبہ روڈز کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی اعلیٰ معیار کے روڈز ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حدود مکہ ختم ہو رہی ہے، اس مقدس شہر وحی کی حد اختتام پذیر ہوئی ہے۔ اور یہ جدہ شہر کے آثار نمودار ہو گئے ہیں۔ ہم جدہ شہر میں داخل ہو چکے ہیں۔ شہر کی بیرونی جو علاقہ ہے وہاں سے بس گزر رہی ہے، اس لیے کہ ہم نے سیدھے ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ جس علاقے سے ہم گزر رہے ہیں یہاں پہ محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے رہائش جو ہے مقامی لوگوں کی وہ فلیٹس پہ مشتمل ہے۔ جتنی بھی اطراف میں عمارتیں نظر آ رہی ہیں ملٹی اسٹوری بلڈنگ ہیں یہ، اور وہ فلیٹ کا ایک نظام نظر آ رہا ہے۔ نہایت ہی پرشکوہ عمارات اس ملک کی، اس شہر کی عمارت کا مظہر ہے۔ جدہ ایک انتہائی جدید شہر ہے، اس کی آبادی تقریباً 4 ملین سے کچھ کم ہے اور اس کا جو موسم ہے وہ معتدل ہے۔ نسبتاً مکہ سے اس کا موسم قدر بہتر رہتا ہے۔ جدہ ایئرپورٹ حجاج کے لیے بہت بڑی سہولت کا کام دیتا ہے۔ زائرین کی بہت بڑی تعداد جدہ میں لینڈ کرتی ہے اور جدہ ہی کو سے نقل و حمل کے دوسرے ذرائع استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ایک ٹرین جا رہی ہے، یہ الیکٹرک ٹرین، بلٹ ٹرین ہے۔ وسیع ایریے پہ مشتمل ہے جدہ ایئرپورٹ۔ یہ انتہائی جدید انداز سے بنائے گئے یہ شیڈس ہیں یہ، اور یہ شیڈس دور سے وادی مینا کے خیموں کا سا منظر پیش کر رہے تھے۔ یہ پارکنگ ہے اور اس کے اوپر جو شیڈ لگائے گئے ہیں وہ بہت ہی جدید انداز کے شیڈس ہیں۔ یہ جدہ ایئرپورٹ میں پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ ہم کو آب زمزم کی ایک بوتل دے دی گئی ہے اور اس کے بعد اب صرف اور صرف انتظار ہے۔ الحمدللہ 45 دن کا یہ سفر مقدس اب
اپنے اختتامی مراحل میں آ چکا ہے. یہ سفر کیسا ہوا, کیسا گزرا, اس کے انتظامات کیسے تھے, یہ جاننا بہت ضروری ہے. آئیے کچھ جانتے ہیں ان لوگوں کے تاثرات جن لوگوں نے یہ 45 دن اس کارواں میں سفر کیا. عمران, 45 دن گزارے ہم نے پاکستان سے باہر, اور اس سفر مقدس میں یہ کیسا گزرے؟ سب سے پہلے تو یہ بہت زیادہ اسپریچولی بہت زیادہ ایلیویٹنگ ایک جرنی ہوتی ہے. ظاہر ہے حج کے اوپر آئیں تو آپ روحانی طور پہ بہت زیادہ خود کو بہتر محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں ظاہر ہے کاروان کا انتخاب بھی ایک بڑا امپورٹنس رکھتا ہے, کیونکہ پورے 45 دن آپ نے گزارنے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کی ایک جرنی ہے جس کو اچھے طریقے سے گزرے گی تو ہی آپ کی وہ روحانی جو آپ کی غذا ہے وہ پوری ہو سکے گی. تو ہم آل یاسین کے ساتھ آئے, میرے خیال سے بہت زبردست ایکسپیرینس رہا. اوور آل جس طرح انہوں نے چیزوں کو مینیج کیا, جس طرح پلان کیا ایونٹس کو, جس طرح ہمارے لیے سیشنز ارینج کیے, درس ارینج کیے, ٹریننگز ارینج کی, تو میرے خیال سے بہت ہی زبردست ایک پلانڈ ایک پورا پروسیس تھا. پتہ چل رہا تھا کہ ان کی ایفرٹ ہے, ان کی محنت ہے اس کے پیچھے. باقی اوبویسلی اتنا بڑا گروپ آتا ہے تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ شارٹ کمنگس ہوتی ہیں تھوڑی بہت, تو آئی ایم شیور وہ لوگ انہوں نے بھی نوٹ کیا ہوگا, ہم نے بھی ان کو اپنا فیڈ بیک دیا. تو امید کر رہا ہوں کہ جو فیوچر میں ان کے گروپس آئیں گے اس میں جو اس سال شارٹ کمنگس تھیں وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ بہتر ہوتی رہیں گی, اور جو مستقبل میں گروپس آئیں گے وہ بہت ہی زیادہ زبردست آئیں گے. اوور آل بہت زبردست ہے, اور میں بہت ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ کسی کو اگر اپنی اس اسپریچول جرنی میں ان کے ساتھ جانا ہے تو ضرور جائے, انشاءاللہ بہت اچھا محسوس کرے گا. صوفیہ صاحبہ, یہ آپ نے 45 دن کا ایک سفر کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سفر مقدس, اور یقینی طور پہ آپ نے بہت ہوم ورک کیا ہوگا کہ آپ کو کس کے ساتھ سفر کرنا چاہیے, اور پھر آپ نے ایک فیصلہ کیا ہوگا. اب جو بھی آپ نے فیصلہ کیا, کیا آپ اس فیصلے پہ مطمئن ہیں؟ جی میں مطمئن ہوں. اللہ کا شکر احسان کہ یہاں تک پہنچے, اور جو قافلہ سالار جو ہمارا کاروان تھا, اللہ کا شکر جو ہم نے توقع کی تھی وہ انہوں نے پوری کی ہے. لیکن کچھ حج کی وجہ سے کچھ بد نظمی رہی ہے حکومت کی طرف سے, تو تھوڑا بہت ذرا پرابلمس آئی ہیں. باقی سب کچھ بہت اچھا رہا ہمارا. اور میرے ہسبینڈ بھی 2016 میں کاروان آل یاسین کے ساتھ آئے تھے, اور پھر میں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ میں انہی کے ساتھ جاؤں گی. تو اللہ کا شکر احسان, مطمئن ہوں میں. کاروان آل یاسین کے ساتھ سفر کر کے ایک بہت ہی خوشگوار حیرت ہوئی, وہ یہ کہ اس سفر میں نوجوانوں کی تعداد خاصی تھی. ان میں لڑکے بھی تھے اور لڑکیاں بھی تھیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا مستقبل محفوظ ہے, اور ہمارے نسل میں اپنے مذہب سے, اپنے دین سے جو ایک لگاؤ ہے, یہ ایک بہت ہی خوش آئین بات ہے. ایک ایسا ہی نوجوان سے میں بات کر رہا ہوں. یا عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ نوجوانوں کو حج کی طرف رغبت زیادہ نہیں ہوتی. آپ ماشاءاللہ سے بہت چھوٹی ایج میں آپ نے یہ سعادت حاصل کر لی ہے. یہ شوق کب سے ہوا تھا آپ کو؟ اچھا, ہمارے گھر میں تو شروع سے جیسے ہم چھوٹے تھے تو والدین کو حج پہ جاتے ہوئے دیکھا, پھر بھائی کو دیکھا, تو ایک شوق اور لگن پیدا ہو گیا. اور ہماری والدہ نے بھی کہا کہ میں شادی نہیں کروں گی تم لوگ جب تک خود کما کے حج پہ نہیں جاؤ گی. بہت خوب. تو پھر ہم نے محنت کی, کمایا, پھر اس کے بعد حج پہ آئے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر شادی کر سکتے. یحییٰ, آپ نے یہ سفر کیا کاروان آل یاسین کے ساتھ, کیسا رہا؟ بہت اچھا تھا. میں نے سوچا نہیں تھا کہ اتنا اچھے سے ہمارا حج ہو جائے گا, کیونکہ بچپن سے یہی سنتے آ رہے تھے کہ حج ایک بہت مشکل ترین عبادت ہے. مشکلات تھیں, گرمی بہت تھی اس دفعہ کا حج بہت پچھلے سالوں سے بہت مشکل تھا, لیکن کاروان آل یاسین اور گورنمنٹ کی بہت ساری سہولیات ایسی تھیں جن کی وجہ سے اتنا مشکل نہیں لگی ہے عبادت. ہاں, کاروان آل یاسین سے ہم پہلے بھی مطمئن تھے, اب بھی ہیں, کیونکہ پہلے والدین اور میرا بھائی یہ لوگ پہلے حج پہ آ چکے ہیں, اور ہم لوگ بھی پہلے ان لوگوں کے ساتھ ٹریول کر چکے ہیں ایران عراق, تو ہمیشہ سے ان کے ساتھ اچھا سفر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہم نے حج کی سعادت حاصل کیا. پروردگار عالم کا بہت کرم ہے کہ اس پورے سخت موسم میں بھی اس کی رحمت ہمارے شامل حال رہی, اور اس سارے دوران میں کاروان آل یاسین اور اس کی مینجمنٹ نے جہاں تک ممکن ہوا ایک بہترین انوائرمنٹ پرووائڈ کیا. سب سے اچھا جو ہمیں یعنی پورے سفر میں چیز آل یاسین کے حوالے سے لگی وہ یہ کہ علماء کو
حج کے دوران پوری آزادی دی گئی ایک طرح سے تاکہ وہ لوگوں کو مسائل صحیح طریقے سے بتا سکیں. دروس، مجالس، نماز، ان تمام چیزوں میں باقاعدہ ایک طرح سے ہمیں آزادی محسوس ہوئی کہ ہم نے بڑی آزادی کے ساتھ جو چاہا کیا اور جیسے ممکن ہوا ہم نے اپنے فرائض کو انجام دیا. یعنی ہمارے اس انجام میں وظیفہ کے دوران جو ہے مینجمنٹ نے کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ ہمارے لیے نہیں ڈالی، جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور اہم ترین. باقی جتنی بھی چیزیں مس مینجمنٹ بعض اوقات ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں وہ اس سارے حالات میں انسان کے اختیار سے باہر ہوتی ہے، اور اس کو پرسنلی طور پر یہ سمجھنا کہ جی یہ اس میں یعنی کاروان کا کوئی قصور ہے، ایسا نہیں ہوتا. تو اگر کسی کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے بھی تو اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس حج کی خاص طور پہ زیارات کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مینجمنٹ کے اختیار میں نہیں ہوتی. حکومت اور دیگر ادارے جو اس میں انوالو ہوتے ہیں ساری چیزیں ان کے حوالے سے ہوتی ہیں، اور بہت ساری مس مینجمنٹ اس اینڈ سے ہوتی ہے جس میں خود کاروان کی مینجمنٹ کا اتنا کوئی قصور نہیں ہوتا. باقی عابد بھائی اور خصوصاً مولانا روح اللہ کی تمام کوششیں قابل قدر ہے. خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں 2024 کے حج کے اندر علی یاسین کے ساتھ اس مرتبہ جو ہے وہ آیا تھا، اور کافی اچھی تھی ان کی سروسز، اور جتنا انہوں نے بولا تھا اور جتنا ہم سوچ کر آئے تھے کہ بہت زیادہ مشکلات ہوں گی اور بہت ہی گرمی میں حج آ رہا ہے تو بہت مشکلات ہوں گی، لیکن اس طریقے کا نہیں تھا. کافی اچھا رہا ہمارا سفر. جیسے ہم نے لوگوں کا سنا کہ لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی یا بہت زیادہ شدید گرمی کے باعث جو ہے ان کے ساتھ ہیٹ اسٹروکس وغیرہ کے معاملات، لیکن الحمدللہ ہمارے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہوا. یہ ایک اچھے گروپ کی نشانی ہے کہ ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا تھا. حج کلاسز ہوتی تھی روزانہ، اور روزانہ ہمارے تربیاتی درس ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ جو بھی جشن کے جو موقع آئے اس کے اوپر جشن منعقد کیا گیا، جو مجالس ہوئی، تو وہ میرے حساب سے بہت اچھا رہا. اور یعنی پہلے بھی ہم نے اچھا ہی نام سنا تھا جب بھی ہم نے علی یاسین کے ساتھ آئے، اور ہماری ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ تقریباً اچھا تھا. باقی تھوڑے بہت فلاس تو ہوتے ہی ہیں، تو ہر جگہ جو ہے وہ اچھا ایک گنجائش رہتی ہے، تو اور مزید بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا صباحت، آپ یہ بتاؤ کہ ہم نے 45 دن سفر کیا ہے اس گروپ میں کاروان علی یاسین میں. آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ بہت بہترین ایکسپیرینس، تجربہ ایسا رہا. یہ تو خود سفر حج اپنے اندر ایک کمال رکھتا ہے، اور جو روحانیت کا سفر ہے، اور اس میں ایک سہارے کی ضرورت ہم لوگوں کو جب ہم اپنے وطن سے نکلتے ہیں تو ہوتی ہے ایک رہنما کی. تو کاروان علی یاسین کو میں نے بہترین رہنما پایا، اور ہر طریقے کی فیسلٹیز کا خیال رکھا گیا. یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ایک سفر مختلف زیارت کا سفر ہوتا ہے اور ایک سفر حج ہوتا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. سفر حج ایک انتہائی مشکل اور مشقت والا سفر ہے، اس میں چیلنجز کا سامنا زیادہ کرنا پڑتا ہے. تو اس لحاظ سے کہ ہر کوئی اس معیار پر پورا نہیں اترتا، لیکن کاروان علی یاسین پر کو میں نے بہترین انداز میں دیکھا کہ جنہوں نے یہاں پر اپنے ساتھیوں کو اچھے طریقے سے مدد فراہم کی. میں بہت حد تک مطمئن ہوں، اور یہ سفر میری زندگی کا یادگار سفر رہے گا. صباحت، آپ نے ماشاءاللہ سے ایک بہت چھوٹی سی ایج میں اتنی بڑی سعادت حاصل کر لی ہے. یہ بتاؤ کہ یہ دل میں خواہش نے کب جنم لیا تھا کہ میں حج پہ جاؤں؟ ہر شب قدر میں یہ دعا ہوتی تھی کہ پروردگار حجاج کی فہرست میں میرا نام بھی لکھ دے، اور دعا کے ساتھ ساتھ ایک یقین کی کیفیت بھی ہوتی تھی کہ شاید اس بار ہمارا نام. تو شب قدر گزر گئی اور دن گزرتے چلے گئے، اور پھر اچانک سے خبر ملتی ہے کہ میرا نام قرآن نازی میں آیا ہے. تو میں بہت حیران ہوئی. نہیں کہہ سکتے، ابھی وہ لمحہ تلاش کروں تو مجھے نہیں ملے گا کہ وہ قبولیت کا لمحہ کیا تھا یا کب احساس میں جنم ہوا. میرا خیال ہے کہ ہر وہ انسان کہ جو اپنے رب سے رشتہ جوڑ کے رکھتا ہے، اس کی ہر سانس ہی یہی دعا ہوتی ہے. اظہر، یہ بتائیے کہ آپ نے سفر کیا 45 دن کاروان علی یاسین کے ساتھ، کس حد تک مطمئن ہیں آپ؟ الحمدللہ بہت مطمئن ہوں. بہت اچھا سفر رہا. ان کی گائیڈنس بہت اچھی ہے. کیونکہ حج کرنے کے حوالے سے کسی نہ کسی کی اس حوالے سے کاروان کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ آپ سارے انتظامات خود نہیں کر سکتے ہیں.
इनके जो इंतज़ामात मैंने पाए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा और तसल्ली बख्श इनके साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है। जितनी भी इन्होंने जो सर्विसेज दी हैं, जो अपने तौर पे जो इन इंतज़ामात हैं इनके, वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन से बेहतरीन इनके रहे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, सारे इंतज़ामात भी अच्छे हैं, रवैया भी, बिहेवियर, एटीट्यूड भी इनका बहुत अच्छा रहा, सर्विसेज बहुत अच्छी रही, रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। बिल आखिर कराची आ गया है, सफ़र ख़त्म को पहुंचा है ये, और इसके साथ ही मैं इस वीडियो को भी ख़त्म कर रहा हूँ। इट इज़ साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।